دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ توحید، رسالت، آخرت۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ جائیے کہ اللہ کسے کہتے ہیں، اچھے طریقے سے سمجھ جائیے، کیونکہ دشمن مختلف طریقوں سے کوشش کر لفظ اللہ کی اور اسی طریقے سے ہم جس خدا پر یقین رکھتے ہیں اس خدا پر سے یقین ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اور تمام کمال والی صفتیں اس میں پائی جائے۔ اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اور تمام کمال والی صفتیں اس میں پائی جائے۔ اور جو ہمیشہ سے نہیں ہے، بعد میں آیا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو ہمیشہ نہیں رہے گا وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اور عموماً 4 قسم کی مخلوقات کا تذکرہ کیا جاتا ہے: جمادات، نباتات، حیوان، انسان۔ جمادات جمی رہنے والی مخلوق، پہاڑ ہے، پتھر ہے، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ رہیں گے بھی نہیں۔ جب یہ ہمیشہ سے ہے نہیں اور ہمیشہ رہیں گے نہیں تو یہ خدا کیسے ہو سکتے؟ یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ مورتی، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی نباتات، اگنے والی چیزیں، درخت ہے۔ اب درخت بھی خدا نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہے نہیں اور ہمیشہ رہیں گے بھی نہیں۔ نباتات، اس کے بعد ہے حیوان، جس کے اندر جان ہوا کرتی ہے، جاندار۔ اب جاندار میں جتنے قسم کے جانور ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ اور یہ جاندار نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہیں گے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز پر فنا۔ جو چیز ہمیشہ سے ہے نہیں اور ہمیشہ رہے گی نہیں وہ خدا بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے بعد ایک قسم کی مخلوق انسان۔ اور جمادات، نباتات، حیوان اور انسان، ان میں جمادات کوئی حس نظر نہیں آتی، نباتات کوئی حس، جمادات کے مقابلے میں تھوڑی سی حس ہے، لیکن حیوان کے مقابلے میں نباتات کے اندر حس کم ہے۔ پھر انسان، حیوان، یہ جتنی قسم کی مخلوقات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، نہ یہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب نہ انسان ہمیشہ سے ہے اور نہ ہمیشہ رہے گا تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم نے یہ عقیدہ سمجھ لیا کہ اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اور تمام کمال والی صفتیں اس میں پائی جائے، تو نہ جمادات خدا ہو سکتے ہیں، نہ پتھر خدا ہو سکتے ہیں، نہ درخت خدا ہو سکتے ہیں، نہ حیوان خدا ہو سکتے ہیں، نہ کوئی جانور خدا ہو سکتا ہے اور نہ انسان خدا ہو سکتا ہے۔ اور پھر لفظ اللہ کی تعریف میں ایک اور لفظ کا اضافہ کیا گیا تھا: تمام کمال والی صفتیں اس میں پائی جائے۔ جمادات، نباتات، حیوان کے اندر حس کم ہوا کرتی ہے، انسان میں زیادہ ہوا کرتی ہے۔ انسان کے اندر دیکھنے کا مادہ ہے، سننے کا مادہ ہے، بولنے کا مادہ ہے، سمجھنے کا مادہ ہے۔ لیکن انسان کا دیکھنا ناقص، اس کا سننا ناقص، اس کا بولنا ناقص، اس کا سمجھنا ناقص۔ اللہ کا سننا کامل، اللہ کا دیکھنا کامل، اللہ کا علم کامل۔ انسان کے اندر ناقصیت ہے۔ جب یہاں تک بات سمجھ میں آ چکی ہے تو اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو انسان کو علم ہوتا ہے وہ 3 ذرائع سے ہوتا ہے۔ جو انسان کو علم ہوتا ہے وہ 3 ذرائع سے ہوتا ہے۔
نمبر 1 حواس کا علم، آنکھ کے ذریعے کسی چیز کا علم ہوا، ہاتھ کے ذریعے سے کسی چیز کا علم ہوا، اس کو بولتے حواس کا علم۔ اس کے بعد کا جو علم کا درجہ ہے وہ عقل کا علم ہے۔ جیسے دیوار کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کو چھونے کے بعد پتہ چلا کہ یہ سخت ہے یا نرم ہے۔ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ کن کن چیزوں کو ملا کر یہ چیز بنائی گئی، یہ دیوار بنائی گئی۔ آنکھ فیصلہ نہیں کر سکتے، ہاتھ فیصلہ نہیں کر سکتے، عقل فیصلہ کرے گی۔ تو حواس کا علم محدود ہے، عقل کا علم اس سے آگے کا ہے، عقل کا علم تھوڑا سا بڑا ہے۔ لیکن عقل بھی ایک جگہ جا کر رک جاتی ہے، وہاں سے جو علم شروع ہوتا ہے وہ وحی کا علم ہے، وہاں سے جو علم شروع ہوتا ہے وہ وحی کا علم ہے۔ وحی فیصلہ کرتی ہے، وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ نبی بتلاتے ہیں کہ اس دیوار کو کیسا استعمال کریں گے تو اللہ راضی ہوں گے، اور کیسا استعمال کرے تو اللہ ناراض ہوں گے۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا جو علم ہے وہ وحی کا علم ہے۔ عموماً کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز عقل میں سمجھ میں نہیں آئی، عقل میں آ نہیں رہی ہے۔ بھئی عقل میں آئے گی کیسے؟ تو وحی کا علم ہے۔ عقل جا کر جہاں پر رک جاتی ہے وہاں سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ متقین کی صفات بتلائی گئی ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں، بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جنت کو دیکھا نہیں، ایمان ہے۔ جہنم کو دیکھا نہیں، ایمان ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ پر کامل ایمان ہے۔ تو وحی کا علم بتلاتا ہے کہ کیسے اللہ کن کن چیزوں کو استعمال کریں گے تو اللہ راضی ہوں گے، اور وہ کون سی سوچ ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو۔ توحید کا عقیدہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، اور تمام کمال والی صفتیں اس کے اندر پائی جائے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں لا معبود الا اللہ، معبود اللہ ہے۔ لا رب الا اللہ، پرورش کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ لا مالک الا اللہ، حقیقی مالک اللہ ہے۔ توحید کا عقیدہ، اس کے بعد رسالت کا عقیدہ ہے، اس کے بعد آخرت کا عقیدہ ہے۔ رسالت کے عقیدے سے پہلے آخرت کے عقیدے کو مختصر طور پر سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو دارالامتحان بنایا، اور اللہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز میں ہم نے جوڑا بنایا ہے، ہر چیز میں ہم نے جوڑا بنایا ہے۔ جوڑے کا مقصد دو چیزوں کے ملنے سے ایک مقصد کی تکمیل ہو جائے، دو چیزوں کے ملنے سے ایک مقصد کی تکمیل ہو جائے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا۔ وہ لباس کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ باعث زینت ہے اور ستر بھی ہے۔ ریشتن کے معنی آتے ہیں پرندے کے پر کے۔ جب تک پرندے کے جسم پر پر رہیں گے اس کے اندر اڑنے کی صلاحیت بھی باقی رہے گی اور خوبصورتی بھی باقی رہے گی۔ اگر اس کے پروں کو نوچ لیا جائے تو اڑنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی، خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی۔ دو چیزوں کے ملنے سے ایک مقصد کی تکمیل۔ جب ہر چیز میں جوڑا ہے، اللہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز میں جوڑا ہے، تو یہ دنیا اکیلی کیسے رہ سکتی ہے؟ دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا میں جو کام کریں گے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اکیلی ذات اگر ہے تو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ اللہ کی ذات ہے۔ توحید اور آخرت کا عقیدہ مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب آئیے رسالت پر۔ پہلے نمبر پر نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کی تعریف کیا ہے؟ اللہ رب العزت جس بندے کو اپنا پیغام مخلوق تک پہنچانے کے لیے چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جس عظیم انسان کو اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے وہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ انسان کتنی بھی کوشش کر لے وہ نبی نہیں بن سکتا۔
کیونکہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ جس کو چنتے ہیں وہی نبی بنتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اتنی عبادتیں کر لی، اتنے خیر کے کام کر لیے، میرے اندر یہ کمالات آ گئے کہ میرے اندر نبوت اتر گئی، مجھ پر وحی آ رہی ہے، تو اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ نبوت کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جس کے پاس وحی آتی ہے اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے رسول، جن کو نئی شریعت، نئی کتاب دی جاتی ہے ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ عقیدہ اور عقیدے کے اندر خاص طور سے نبوت پر عقیدہ، رسالت پر عقیدہ، کہ اللہ جن کو چنتے ہیں، جن کو منتخب کرتے ہیں وہی نبی ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، جتنے رسولوں کو بھیجا ہے، ان سب پر ایمان لانا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر، خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے، یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے، یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں، اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔